رضا جاری رہے گا، رضا جاری رہے گا۔ امیر سنت صحیح فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جھومتے چلے جاؤ کہ اعلیٰ حضرت کا کلام عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، 5واں پارہ ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ توبہ کی 3 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، توبہ کرے، آقا کی سفارش کرے، اللہ اپنی رحمت سے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں مجرم کو بلایا جا رہا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، اور قرآن میں جاؤ کا کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کرے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو مجرم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کیا عرض کرے گا؟ آقا مجرم بلائے آئے ہیں، کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، قرآن میں جاؤ کا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ارے کریموں کے در پر آ کے بھی کوئی خالی ہاتھ لوٹتا ہے کیا؟ نہیں، تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری تو دیکھیں، کلام تو دیکھیں، کہیں احادیث مبارکہ لا رہے ہوتے ہیں، کہیں آیت کریمہ لا رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی واقعہ لا رہے ہوتے ہیں، اور یوں اشعار لکھ 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 کر عاشقوں کے دلوں کو، غلاموں کے دلوں کو کیسا منور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غلام آقا کے وصال ظاہری کے بعد آقا کے مزار فیض الانوار پر حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور آپ کے رب کریم کا کلام آپ کی زبان سے ہم نے سنا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ آقا میں حاضر ہوں، آقا میں حاضر ہوں، میں قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہوا حاضر ہوں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مزار فیض الانوار سے آواز آتی ہے، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی، تیری بخشش ہو گئی۔ آقا ہم تو بہت دور ہیں، یہ غریب کہاں جائیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر کے بیٹھے ہیں۔ آقا قرآن کہتا ہے ہمارا مشقت میں پڑھنا اس پر گلا گزرتا ہے۔ آقا قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومن ہوں آقا، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے در سے ہم خالی جائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا آقا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ در ہے کہ یہاں پر ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ تو ہم بہت دور ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ایک شعر میں لکھتے ہیں، یہ نا اعلیٰ حضرت ہے، میں دور ہوں تم تو
پکار آقا۔ عشق رسول کے کیسے چشمے بہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری سے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ان کلام کے ذریعے آقا کے غلاموں کو کیسے آقا کی محبت کے رشتے سے جوڑتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہم پر اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام۔